جہنم سے ڈرانے اور بچانے کی، تو پھر اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مجھے سچا اور حق ماننے والوں، میری صداقت پہ یقین رکھنے والوں، لا الہ الا اللہ کے کہنے والوں، اے ایمان والوں، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایک باپ جب بیٹے کی شفقت و محبت میں آتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے بیٹے کھلا راہ پر مت چلو، وہ راستہ اچھا نہیں ہے، وہ لوگ اچھے نہیں ہیں، فلاں کی مجلسوں میں مت بیٹھو، اے میرے بیٹے یہ وقت گھر سے نکلنے کا نہیں ہے، ایسے مت چلو۔ ایک دوسرے اور دور کے شخص سے جب آپ مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے فلاں یہ راستہ تیرے لیے ٹھیک نہیں، لیکن جب اپنے بیٹے سے کہتا ہے تو ایک انتہائی شفقت کے ساتھ میرے بیٹے میں تمہارا والد ہوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مجھے سچا اور اچھا ماننے والو، اپنے دل میں میری صداقت کا یقین رکھنے والو، سنو، اپنے آپ کو قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہدیکم نارا، کس سے؟ جہنم کی آگ سے، جہنم سے بچاؤ۔ کیا ہے وہ جہنم؟ آگے اس کی وضاحت میں فرمائی ہے وقودها الناس والحجارہ، وہ جہنم وہ ہے جس کا ایندھن پتھر ہوں گے۔ آپ اپنے آپ کو اس کا حقدار مت بنائیے، اس سے بچ کر چلیے۔ اور مزید احادیث کے اندر اس کی صراحت آئی ہے کہ جہنم وہ ہے جس کو 1000 سال تک دہکایا گیا تو سرخ ہو گئی، اور سرخ ہوتے ہوتے پھر دہکایا گیا، سیاہ ہو گئی، اور آج تک کسی حالت میں جل رہی ہے۔ وہ جہنم ہے، اس جہنم سے بچانے کی فکر میرا رب آسمان سے اپنے مومن بندوں کے لیے پیغام دے رہا ہے، اے ایمان والو اس جہنم سے خود بھی بچو، واہلیکم نارا، اور اسی جہنم سے اپنے متبعین کو بھی بچاؤ۔ اے لوگوں، میں یہ کہنے نہیں آیا، میں اپنے الفاظ سنانے نہیں آیا، بلکہ اپنے درد دل تم تک پہنچانے اس لیے آیا ہوں۔ ضرورت ہے ہم سب کو اپنے آپ کو بچانے کی، اپنے گھروں کو بچانے کی، اپنے بچوں، اپنے تابعین کو بچانے کی ضرورت ہے، اپنے متبعین کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ہماری اولادیں، ہمارے بچے جس شاہراہ پر، جس راہ پر چل پڑے ہیں وہ شاہراہ صحیح نہیں ہے، ملک کے حالات اس چیز کی اجازت نہیں دیتے۔ میں اور آپ اپنی بستی کے اندر رہتے ہیں، اپنی بستی سے باہر نکل کر صرف ہم اگر جاتے ہیں تو موبائل کی اسکرین پر میڈیا کو دیکھ لیتے ہیں، بس ہمارا بستیوں سے باہر نکلنا اتنا ہی ہے، موبائل دیکھ لینا، موبائل پہ میسج خبریں نہیں دیں گے۔ اللہ عز و جل نے پاک نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو قرآن نازل کیا ہے وہ ایسی کتاب ہے جو لا زوال ہے، وہ ایسی کتاب ہے جس میں قیامت تک آنے والے حالات لکھے جا چکے ہیں، وہ ایسی کتاب ہے جس میں قیامت تک کیا ہوگا، قیامت تک کیسے لوگ آئیں گے، قیامت تک تمہارا صحابہ کن لوگوں سے پڑے گا، سب کچھ اس کتاب کے اندر ہے۔ افسوس ہے میں اور آپ میڈیا کو تو دیکھ چکے ہیں، اس بات رب کے کلام سے دور ہیں۔ مجھے بتائیے کیا ہم فکر کرتے ہیں اس بات کی کہ ہمارے بچے قرآن سیکھیں، ہمارے بچے دینی تعلیم میں آگے بڑھیں؟ کیا ہم فکر کرتے ہیں ہمارا بچہ صبح اٹھے تو اس حالت میں اٹھے، اپنے پروردگار کے سامنے اپنی جبی، اپنی پیشانی ٹیک دے اور کہے اللہ دن اس حالت میں کرتا ہوں کہ تیرے سامنے سجدہ سجود ہو، اور شام میں اس حالت میں ہو کہ تیرا نام لے کر سوں۔ جب یہ حالت ہماری ہوگی تو پھر اسلام کے داعی، اسلام کی مدعی وہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی طرح اپنی جان نچھاور کرنے والے پیدا ہوں گے۔ اور جب حالت یہ ہوگی کہ صبح دن نکلے آنکھ کھلے تو میرے بھائی، میرے نوجوان موبائل کی اسکرین پر ہو اور اسکرین پر فحاشیوں کے نظارے دیکھیں، فلاں جگہ سے کیا چیٹ آئی ہے، فلاں جگہ کا پیغام کیا ہے، جب یہ دیکھ رہے ہو تو پھر حالات کی خیر مانیے، اپنی ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ایک صحابی آئے اور فرمایا یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نصیحت فرمائی، اے لوگوں میں تم کو نصیحت صرف اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کا فرمان آپ تک پہنچ جائے، اس کو اپنے دل میں بسا کر چلو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، ایک مرتبہ کہہ دو اے اللہ میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں، میں نے آپ کو مان لیا ہے، آپ کو دل میں بسا
تمہیں حرام نہیں کروں گا. میری اولاد کا محافظ تو ہے, مجھے میری اولاد کو روزی دینے والا تو ہے, مجھے روزی دینے والا تو ہے. جب اللہ پر اس طرح ایمان لیا ہے, جب اللہ پر اس طرح قل آمنت باللہ ثم استقم اس طرح جمے, پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے اپنے عقل سے بتائیے, اگر وقت کا کوئی حاکم کسی یہ شخص کو یہ کہتے کہ تو فلاں آدمی میری امان میں ہے اور تجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, تو میری حفاظت میں رہے گا, کوئی تجھے گرفتار نہیں کر سکتا, تو پھر اس کے کیا کہنے ہوں گے؟ وہ تو یہ سمجھے گا میں اس دنیا کا ٹھاٹا بلا ہوں, مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. مومنو, تمہارا اللہ تعالیٰ, تمہارا پروردگار, تمہارا پالنہار, تمہارا محافظ ہے. قل انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. مجھے بتائیے, قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ قرآن کریم نازل ہوا, فرمایا یہ قرآن آخر تک پہنچے گا کیسے؟ فرمایا یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا. جب حفاظت کا ذمہ لیا تو عقل دوڑاتے کیوں نہیں ہو؟ دوڑاؤ اور سوچو. ایک چائے ہے, چائے کے آلے اور برتن میں رکھا گیا. اگر ہمیں چائے کی حفاظت کرنی ہے تو چائے سے پہلے اس آلے اور برتن کی حفاظت کرنی ہوگی جس میں وہ چائے رکھی جاتی ہے. تو پھر سنو, رب کا قرآن وہ قرآن نہیں ہے جو کتابی شکل ہے, وہ تو دلوں سے منتقل ہو کر آپ علیہ السلام کے قلب اتھر پر نازل ہوا. صحابہ کرام نے اس کو اسی طرح قلب اتھر میں اتارا ہے اور کتابی شکل میں ہم تک پہنچا ہے, صرف محفوظ کیا گیا ہے. اصل اس کی حفاظت دل سے ہوگی, عقیدے سے ہوگی, اس پر عمل کرنے سے ہوگی, اس پر چلنے سے ہوگی. یہ حفاظت ہے, یہ طریقہ ہے حفاظت کا. میرے بھائیوں, اگر ہم اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو سوچو اسی رب نے اس قرآن کے محافظوں, ایمان والوں کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. ہم 2 دن کی حکمرانیوں سے, ہم 2 دن کے ظلم و ستم سے کیوں گھبرا جاتے ہیں؟ میڈیا پر کیوں نہیں دیکھتے فلسطین اور غزہ کے نوجوان, وہ معصوم بچے, وہ مائیں اپنے جسم سے اپنے بچوں کو جدا کر کے کہہ رہی ہیں ربا 2 دن کی میرا 11 سالہ بیٹا ہے, تیری رات میں قربان کرتی ہوں, لیکن مسجد اقصی ظالموں کے ہاتھ میں نہیں دے گے. اے اللہ, میرے 2 دن کے میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں, ان کا محافظ تو ہے, اپنے آپ کو تیری راہ میں قربان کرتا ہوں, لیکن اپنے باپ پر اے اللہ تیرے پاک گھر مسجد اقصی کو ظالموں کے حوالے نہیں کروں گا. یہ جذبے ہیں ان کے, کیوں ہیں جذبے؟ آپ علیہ السلام نے اس دنیا میں آئے تو فرمایا الایمان حین تمع الفتن بالشام, ایک دور آئے گا, ایک وقت آئے گا کہ ایمان کھینچ کر کے سارا ملک شام کی طرف چلا جائے گا. اے لوگوں, اپنے آپ کو ایمان پر قائم رکھو. اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت عقائد صحیحہ کا, عقائد کا صحیح ہونا ہے, اپنے آپ کو اسلام پر باقی رکھنا ہے. کیا ہم دیکھتے ہیں, ہم جب گلیوں اور راستوں سے نکلتے ہیں تو دل کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے, مسلمان ہو تم, چہرے پر تمہارے داڑھی نہیں, چہرے پر تمہارے اسلامی لباس نہیں ہے. اگر کسی سے راستہ معلوم کرنا پڑ جائے تو یہ سوچنا پڑتا ہے معلوم نہیں یہ راستہ بھی صحیح بتائے گا نہیں. ایمان والا مجھے نظر آئے تو اس سے کہوں راستہ کیا ہے, مجھے کہاں کو جانا ہے. یہ میرے نوجوانوں, اپنے چہرے پر داڑیاں رکھو, نبی کی سنتوں کو اپناؤ, نبی کے طریقوں پر چلو. اگر کامیابی اور سربلندی چاہتے ہو, اور اگر سربلندی تم اس طرح چاہتے ہو جس طرح اخبارات میں ہو, جس طرح دوسرے طریقوں سے, یہ کامیابی کے بالکل ثابت نہیں ہے. ان میں پستی ہے, ان میں تنزلی ہے, ان میں گراوٹ ہے. کامیابی تو صرف وہی راستہ ہے جس راستے پر چل کر صحابہ رضوان اللہ تعالی نے آگے بڑھے. بس پیغام یہی ہے, اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیجیے, دین سے آراستہ کیجیے, اللہ اور رسول اللہ کا پیغام ان کے دلوں میں اتار دیجیے, ورنہ قیامت کے دن کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتی. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہر آدمی ایسا ہے جیسے کہ چرواہا اپنی بھیڑوں کا نگراں ہوتا ہے, ہر آدمی اپنے بچوں کو اس طرح سے نگراں ہے, یہ جو اس کے ماتحت ہے ان سب کا نگراں ہے. اور قیامت کے دن رب کے حشر کے میدان میں اللہ عز و جل ہوں گے, نبی ہوں گے, سامنے کھڑے ہوں گے اور اس طرح سے مقابلہ ہوگا. بتاؤ تمہاری ماں دھرتی میں تمہارے بچے تھے, تمہیں دین کی بھی تعلیم نہیں دی, تمہیں ان کا خیال نہیں آیا, وہ دین سے نکل گئے, تمہیں تھوڑا سا فکر نہیں ہوا. فکر ہو جاتا ہے, بچہ بڑا ہو گیا, اب شادی کی ضرورت ہے, فکر اس کی تو کی ہے, بچہ بڑا ہو گیا, مکان کی ضرورت ہے. ارے اس اللہ نے تمہیں اولاد دی ہے, واللہ اس اولاد کے کھانے کو بھی وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, اس
دینے والا ہے. ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان اس اللہ کی ذات پر ہو. اپنے بچے کے دل کو اتارو، میرے بیٹے میں تمہیں کما کر نہیں دے سکتا، میرے بیٹے تمہاری کمائی سے تمہارا پورا نہیں ہو سکتا. تمہارے رب سے جب تک تمہارا تعلق ہوگا تو تم اپنی زندگی حسن خوبی سے گزار سکتے ہو. اور جب تم اپنے اللہ سے، رسول اللہ سے کٹ جاؤ گے تو پھر سن لو، تمہیں کوئی راہ نہیں مل سکتی، تمہیں کوئی راستہ نہیں مل سکتا. بس انہی چند الفاظ کے ساتھ میں آخری پیغام یہ دیتا ہوں، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیجیے، اپنے بچوں کے ایمان کی فکر دیجیے. وہ کہاں جا رہے ہیں، کس سے کے تعلقات ہیں، کس سے مل رہے ہیں. اپنے بچوں کو اسکول کی تعلیم دو، اسکول میں پڑھاؤ، لیکن اسکول کی تعلیم دینے سے زیادہ اس چیز پر ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کرو. یہ حالات وہ ہیں کہ جن میں بچوں کے ایمان باقی نہیں ہے، یہ حالات وہ ہیں جن میں ایمان کی تو خیر مانے جا رہی ہے. آپ علیہ السلام نے اس دور کے لیے بہت ساری وعیدیں نازل فرمائی ہیں. دل چاہتا تھا اپنوں کے درمیان آیا ہوں تو سارے کپڑے سناؤں اور سب کچھ بیان کروں. وقت قلت کا ہے، نماز کا وقت ہے، بس نماز ادا کی جائے. بس انہی الفاظ کے ساتھ کہ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ اس جہنم کا ایندھن جس کے اینٹ اور پتھر ہوں گے، ہم اس پہ مصداق نہ بنے، اپنے آپ کو سنوارے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی عمل کی توفیق فرمائے.